امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ہمارے دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ انی نذرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام قال فاوف بنذرک۔ عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں، ان کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا۔ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں، شرک کے زمانے میں یہ منت ماننی تھی، یہ نظر ماننی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا۔ آپ نے فرمایا اپنی نظر کو پورا کرو، چنانچہ جناب عمر فاروق نے ایک رات کا مسجد حرام میں اعتکاف کیا۔ کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، یا روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا؟ میرے بھائی، اس معاملے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا تصور روزے کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہی اعتکاف قابل قبول اور معتبر مانا جائے گا جس میں اعتکاف بیٹھنے والا روزے کی حالت میں ہوگا۔ اور دوسرے علماء کرام کہتے ہیں نہیں بھئی، اعتکاف مستقل عبادت ہے، روزے مستقل عبادت ہیں، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ وہ علماء کرام جو کہتے ہیں اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے، ان کی پہلی دلیل وہ حدیث ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا، تو آپ نے کہا اپنی نظر کو پورا کرو۔ میرے بھائی، وہ ایک رات کے لیے اعتکاف بیٹھے، کیا رات کو روزہ رکھنا ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے بغیر بھی اعتکاف کا تصور موجود ہے۔ تو میرے بھائی، یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ روزے کے بغیر اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے۔ دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمضان میں اعتکاف بیٹھنے لگے۔ آپ کے لیے جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے خیمہ لگوا دیا۔ جب اللہ کے رسول کا خیمہ لگا، جناب عائشہ نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی، جناب عائشہ کا بھی خیمہ لگ گیا۔ کتنے خیمے ہو گئے؟ 2۔ تیسرے نمبر پہ آپ کی ایک اور بیگم جناب حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی خیمہ لگا لیا۔ چوتھے نمبر پہ آپ کی ایک اور بیگم جناب زینب بنت جحش نے بھی خیمہ لگا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ کے اعتکاف بیٹھنے کے لیے خیمہ میں داخل ہونے لگے، دیکھا کئی خیمے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا یہ کیا؟ بتایا گیا ایک خیمہ جناب عائشہ کا ہے، دوسرا جناب حفصہ کا ہے، تیسرا جناب زینب بنت جحش کا ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آل بر تردنا، کیا تم نیکی لینا چاہتی ہو؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے میں مبتلا ہو گئے کہ ان کا پروگرام اتنا عبادت کا نہیں ہے جتنا چکر ہے کس چیز کا؟ غیرت کا، جتنا چکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا۔ یعنی کہ ہر بیوی چاہتی ہے میں خاوند کے ساتھ اعتکاف بیٹھوں، ہر بیوی چاہتی ہے مجھے اللہ کے رسول کا قرب مل جائے۔ یعنی کہ اعتکاف کا ثواب کا جذبہ کم ہے، یہ جذبہ زیادہ ہے۔ یہ اندیشہ ہوا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چنانچہ آپ نے کہا ما انا بمعتکف، میں اعتکاف نہیں بیٹھوں گا، اور آپ کا خیمہ جو ہے وہ وہاں سے ختم کر دیا گیا۔ پھر آپ کی بیگمات نے بھی اپنے خیمے ختم کر لیے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے اس کے بدلے میں شوال کے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ شوال کے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ شوال کے پہلے 10 دنوں میں سے پہلا دن کون سا ہوتا ہے؟ عید کا۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعتکاف کیا تو اعتکاف کے پہلے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ روزوں کے بغیر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں، اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ اس گفتگو سے آپ کو ملے گا کیا؟
ملے گا یہ کہ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، وہ روزے نہیں رکھ رہا، کیا وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ جی ہاں بیٹھ سکتا ہے۔ ایک آدمی، ایک بچہ ہے، نابالغ ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، کیا اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ جی ہاں بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے میرے بھائی کہ روزوں کے بغیر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اگرچہ مکمل اعتکاف وہی ہوگا، زیادہ ثواب تب ملے گا جب آپ روزے رکھ کے اعتکاف بیٹھیں گے۔